جنگل کے قریب ایک شخص اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بیٹی جس کا نام عالیہ تھا، اس کی اپنی بیٹی تھی، نیک سیرت، خوبصورت اور صابر، جبکہ دوسری بیٹی جو اس کی بیوی کی بیٹی تھی، ماہین نامی، نہایت بدتمیز اور بدصورت تھی۔ ایک روز وہ شخص اپنی بیٹی عالیہ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ سارا دن بارش میں کام کرتے کرتے دونوں بھیگ گئے۔ گھر واپسی پر اسے یاد آیا کہ کلہاڑا جنگل میں ہی رہ گیا ہے۔ اس نے بیوی سے کہا کہ ماہین کو کلہاڑا لینے بھیج دے، ورنہ وہ زنگ آلود ہو جائے گا۔ لیکن بیوی نے ضد کی کہ عالیہ کو بھیجا جائے کیونکہ وہ پہلے سے بھیگی ہوئی ہے اور سخت جان بھی، جبکہ اس کی بیٹی ماہین نازک مزاج ہے۔ عالیہ باپ کے کہنے پر بغیر کسی شکایت کے دوبارہ جنگل کی طرف چل پڑی۔ بارش، اندھیرا اور کیچڑ میں چلنا مشکل تھا، لیکن وہ ہمت کرتی رہی۔ جب وہ کلہاڑے کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ اس کے دستے پر 3 ننھے کبوتروں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ وہ سرد، اداس اور تھکے ہوئے تھے۔ عالیہ نے اپنے کھانے میں سے بچائی ہوئی روٹی ان پر نچھاور کی اور انہیں خونسلے میں واپس جانے کا اشارہ دیا۔ کبوتروں نے اس کی مہربانی کا بدلہ دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پھولوں کا ایک ایسا ہار بنایا جو کبھی نہ مرجھائے اور اس میں خوشحال ننھے پرندے بٹھا دیے جو مسلسل گیت گاتے رہیں۔ جب عالیہ گھر پہنچی تو اس کے سر پر وہ جادوئی ہار جگمگا رہا تھا اور پرندے اس کے گرد چہچہا رہے تھے۔ اس کا باپ تو حیرت میں ڈوب گیا، لیکن سوتیلی ماں اور ماہین حسد سے جل اٹھی۔ جب ماں نے ہار ماہین کو پہنایا تو وہ فوراً مرجھا گیا اور پرندے اڑ گئے۔ دل میں وہ چاہتی تھی کہ ماہین کو بھی ایسا ہی ہار ملے۔ کچھ دن بعد دوبارہ کلہاڑا جنگل میں رہ گیا۔ اس بار وہ خوشی سے اپنی بیٹی ماہین کو بھیجنے لگی۔ ماہین بیزاری سے جنگل گئی۔ وہاں اسے بھی وہی 3 کبوتر نظر آئے، گیلے اور اداس۔ لیکن ماہین نے ان پر چیخا چلایا اور برا بھلا کہا۔ کبوتروں نے ڈر کر درخت پر پناہ لی اور دل ہی دل میں بددعا دی کہ یہ لڑکی ساری عمر صرف ایک ہی جملہ دہرا سکے، گندے جانور۔ جب ماہین گھر واپس آئی تو بس یہی الفاظ دہراتی رہی۔ ماں جتنی بار کوچتی وہ یہی کہتی۔ اب ماں کو احساس ہوا کہ یہ بددعا ہے۔ غصے میں آ کر اس نے عالیہ کو بہت مارا۔ عالیہ آنسو بہاتی بستر پر جا لیٹی۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ سوتیلی ماں اور بہن ہر وقت اسے ستاتی اور غلام کی طرح رکھتی۔ چند ہفتے گزر گئے۔ ایک دن ایک شہزادہ، حمزہ، جنگل سے گزرتے ہوئے پرندوں کی سریلی آواز سن کر رک گیا۔ اس نے درختوں کے درمیان ایک لڑکی دیکھی جو لکڑیاں کاٹ رہی تھی۔ سر پر ہار اور گیت گاتے پرندے اس کے گرد۔ وہ اس سے بات کرنے بڑھا۔ عالیہ نے شرماتے ہوئے بتایا کہ وہ جنگل کے کنارے جھونپڑی میں رہتی ہے اور یہ ہار کبوتروں کا تحفہ ہے۔ شہزادہ اس کے حسن اور نرمی سے متاثر ہوا اور اسی وقت شادی کی پیشکش کی۔ عالیہ نے قبول کیا۔ بادشاہ اس رشتے سے ناخوش تھا، لیکن حمزہ نے ضد کی تو رشتہ طے ہوا۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ عالیہ نے اپنے والد کو تحائف بھیجے۔ ماہین اور اس کی ماں حسد سے بیمار ہو گئیں۔ سوتیلی ماں بدلہ لینے چلی گئی۔ وہ ایک چڑیل کے پاس گئی جس نے عالیہ کے چہرے کا نقاب بنا کر دیا اور مشورہ دیا کہ ماہین کچھ دن دانت درد کا بہانہ کرے۔ دونوں محل پہنچے۔ عالیہ نے خوشی سے ان کا استقبال کیا۔ سوتیلی ماں عالیہ کو سمندر کنارے لے گئی اور موقع پا کر کشتی سے سمندر میں دھکا دے دیا۔ پھر ماہین کو نقاب پہنایا اور محل لے آئی۔ ماں نے کہا خاموش رہنا تاکہ راز نہ کھلے۔ حمزہ کو کچھ عجیب لگا۔ نقلی شہزادی جب بولی تو بس یہی کہا، گندے جانور۔ شہزادہ الجھک گیا، لیکن اگلی رات جب وہ کھڑکی سے سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے ایک لڑکی دکھائی دی جو پھولوں کا ہار پہنے محل کی طرف آ رہی تھی۔ جب وہ قریب پہنچا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ اگلی صبح نقلی شہزادی خاموش، لیکن کھانے میں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ حمزہ نے سوچا، دانت میں درد ہے تو کھاتی کیسے ہے؟ اس نے حکیم بلایا تو ماہین چلائی، گندے جانور۔ اس رات پھر وہی منظر دہرایا گیا۔ اس بار حمزہ ساحل پر جا پہنچا۔ لڑکی کو دیکھا تو تھام لیا۔ وہ بھاگنے لگی، لیکن حمزہ نے کہا، تم ہی میری اصل بیوی ہو۔ لڑکی ایک لمحے میں خرگوش، مچھلی
پرندہ اور پھر سانپ میں بدلی۔ شہزادے نے سانپ کو مار دیا، جادو ٹوٹا، سامنے وہی عالیہ، سر پر ہار اور خوش باش پرندوں کے ساتھ۔ اگلی صبح سوتیلی ماں محل آئی اور زبان کا مرہم لگایا۔ ماہین نے پھر کہا، گندے جانور۔ شہزادہ عالیہ کے ساتھ اندر آیا اور بولا، تم دونوں موت کی حقدار ہو، لیکن عالیہ نے رحم کی سفارش کی ہے، اس لیے تمہیں ویران جزیرے پر قید رکھا جائے گا۔ یوں ہی عالیہ اور شہزادہ حمزہ عمر بھر ساتھ رہے، خوشی سے، محبت سے اور انصاف سے۔